دنیا کے اندر آپ
دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اس کام کرنے کے نتیجے میں آپ کا کام پائے تکمیل میں پہنچ جائے تو اس کا نتیجہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ اسی رزلٹ اور نتیجے کے لیے تو آپ کام کر رہے تھے۔ جب آپ کو وہ نتیجہ مل جاتا ہے، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس پہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے، آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں، اس پہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جب وہ مل جاتی ہے تو آپ کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، آپ کو اپنے کام کا صلہ مل جاتا ہے، بدلہ مل جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن اللہ کے حضور میں جب اللہ کی بندگی اطاعت کو بجا لاتا ہے تو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب سے اس کا صلہ مل جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرے اس عمل کو قبول کر لیا ہے اور مجھ سے میرا رب راضی ہو گیا، یہ جاننا چاہتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میرے رب نے میرے گناہ معاف کر دیے، میرے رب نے میری عبادت قبول کر دی ہے، میں میری اس عبادت پر جو اللہ نے مجھے اجر و ثواب ادا کرنا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں وہ نیکی کا سکہ آ چکا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے؟ جیسے آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی جو تم نے مجھے پیسے دینے ہیں میرا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اکاؤنٹ میں بھیج دو۔ اب اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے، تو آپ کو کہا اتنا کہنے سے تسلی ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کہیں کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں چیک کرتا ہوں، اکاؤنٹ میں چیک کرتا ہوں، پہنچ گئے، بینک والے تسلی دے دیں کہ ہاں جی آپ کی رقم آپ کی آ گئی، تو آپ سکون میں ہو جائے گی کہ ہاں اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ آپ سے کہیں گے ہاں جی پہنچ گیا، بڑی مہربانی آپ۔ تو اسی طرح ایک بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں میری نیکی کا سکہ جمع ہو گیا، میرے رب نے میری مغفرت کر دی، میری بخشش ہو گئی، میرے گناہ معاف ہو گئے، میرے لیے میری نیکیاں مجھے عطا کر دی گئی، کیسے پتہ چلے؟ تو میں نے اس بندے کو جواب دیتے ہوئے میں نے کہا دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو بھی عمل ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی توبہ ہے، اس کی قبولیت کے لیے اللہ نے کچھ شرائط اور کچھ احکام اور کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول اور ضابطے و قانون رکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان قانون کو، ان شرائط کو، ان تمام جو اللہ کی طرف سے طے شدہ قوانین ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ جب ہم ان قوانین کو، ان شرائط کو پورا کر لیں گے تو اب ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہماری عبادت کو قبول کر دیا ہے اور اللہ کے ہاں میری اس نیکی کا صلہ نہیں ہوئی ہے۔ پہلے تو ان شرائط کو پورا کریں۔ مثال کے طور پر کسی بھی نیکی کے اور کسی بھی عمل کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں، کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے ہمارا اللہ پہ ایمان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس نیکی کو اس طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل ہو گیا، جو بھی کام اس کام کے اندر طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، چاہے تراویح کا عمل ہے، چاہے تلاوت کا عمل ہے، چاہے ذکر کا عمل ہے، چاہے نماز کا عمل ہے، چاہے زکوٰۃ کا عمل ہے، چاہے صدقہ خیرات کا عمل ہے، چاہے آپ حج کر رہے ہیں، چاہے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے آپ دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کر رہے ہیں، نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی کام، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کے ہر عمل سے، آپ کی ہر عبادت سے مقصود مہر اللہ راضی ہو، یعنی اخلاص، اللہ ہی کے لیے عمل کا ہونا، یہ شرط ہے اللہ کی بارگاہ میں عمل کے قبول و مقبول ہونے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے سنت کے مطابق ان نمازوں کی اور تراویح کی ادائیگی کی۔ اور تیسری بات جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے ہر عمل کو اللہ ہی کے رضا کے لیے
دنیا کی شہرت مقصود ہے، نہ کوئی مال کا حصول مقصود ہے، دنیا کا اور کوئی لالچ، کوئی کام ہمیں نہ ہو، محض ہر عمل سے مقصود صرف اللہ ہی کی رضا۔ یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا اور اس اخلاص کی شرط کو پورا کرنا، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور فی زمانہ ریاکاری کے اسباب بہت زیادہ بڑھ گئے، ریاکاری کے اسباب بڑھ گئے اور اخلاص کے اسباب کم ہو گئے۔ اس لیے میرے پیر و مرشد شیخ ولی کامل اور شیخ الحدیث جامعہ شرعیہ حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فی زمانہ نیکی کر لینا بھی اتنا مشکل نہیں جتنا کہ نیکی کے اندر اخلاص کا پیدا کرنا ہے۔ فی زمانہ نیکی کر لینا پھر بھی آسان ہے کہ آدمی نیکی کو کر لیتا ہے، لیکن نیکی کو مخلصانہ اللہ ہی کے لیے بنانا، کہ اس میں کوئی ریا کی آمیزش نہ ہو، کوئی اس میں کسی کی ستائش اور کسی کی تعریف کا آدمی خواہاں نہ ہو، دل میں کوئی تمنا اور طلب نہ رکھتا ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ جیسے کسی صاحب نے یہ کہا تھا اپنے نوکر خادم اور ملازم کو، جاؤ اس سرائی میں سے، اس مٹکے میں سے، اس کین میں سے پانی لے آؤ آب زمزم کا، ہم دوسرے حج سے لایا، دوسرے اس سال والے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب پچھلے سال بھی حج پہ گئے تھے، اس سال بھی حج پہ گئے تھے، پچھلے سال والا پانی بھی ابھی موجود ہے اور آپ اس سال نیا پانی لائے ہیں، تو آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے ہوئے وہ حاجی صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں سے پانی لے کر آؤ کیونکہ یہ دوسرے سال میں سے لائے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص نے اس ایک جملے سے اپنے 2 حج برباد کر دیے، اپنے اس ایک جملے سے 2 حج برباد کر دیے۔ کہنے کو تو یہ سادہ سا جملہ ہے، بھائی اس پانی میں سے لاؤ جو ہم دوسرے حج میں سے لائے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں 2 حج کر چکا ہوں۔ حالانکہ اس بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بندے کو یہ جتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں دوسری مرتبہ حج کر چکا ہوں، میں اتنے سفر حج کے جا چکا ہوں، یہ جو ہم پہلی دفعہ گئے تھے تو یوں تھا، تو دوسری دفعہ گئے تو یوں تھا، تو تیسری دفعہ جو بات میں بات اپنی یہ باتیں بتانے کی اور جتانے کے لیے اور لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اتنی دفعہ یہ حج کے سفر اور 3 دفعہ عمرے کے سفر کر چکا ہوں، یہ جتانے بتانا اور یہ ظاہر کرنا اور اس سے مقصود لوگوں کی تعریف اور ستائش کا چاہنا، یاد رکھیے یہ عمل کو برباد کر دیں۔ تو نیکی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، تراویح پڑھنے کی توفیق بخشی، قرآن سننے کی توفیق بخشی، آپ اس عمل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا ریاکاری سے بچانا، ریاکاری سے بچانا۔ آج امت اس کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اپنے اعمال کو اس بات میں برباد کر رہی ہے کہ ریاکاری کے اسباب بہت بڑھ گئے، ریاکاری کے حالات، اسباب اور چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اپنے اندر اخلاص کو نچوڑ کر پیش کرنا، جب اندر اخلاص رہے اور اللہ ہی کے لیے ہماری عبادت، اللہ ہی کے لیے ہمارا بولنا، اللہ کے لیے ہمارا بیٹھنا، اللہ کے لیے ہماری عبادت، اللہ کے لیے ہماری تلاوت بن جائے، یہ بہت فی نفس فی زمانہ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات پہ زور دینے کی اور اس بات پہ اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر جھانکیں کہ یہ ہمارا عمل اللہ ہی کے لیے تھا، یقیناً ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، قرآن کی عظمت کے حوالے سے یہ موقع ہوتا ہے اپنے قرآن کا، تو قرآن ہی کی عظمت، صاحب قرآن کی عظمت اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اس سے جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس پر ہماری نظر ہو جائے، یہ تکرار ہو جائے۔ تکرار کا معنی ہوتا ہے ایک بات کو جب آپ بار بار کرتے ہیں تو ذہنوں میں پکی ہو جائے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جس چیز کو جتنا زیادہ بولا جاتا ہے، جتنا زیادہ سنا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس کے اوپر بار 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 تو وہ ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ جس کی اس وقت آپ کے سامنے مثال ہے کہ جتنا زیادہ کورونا کے وائرس اور بیماری کو بولا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، تو اتنا ہی زیادہ لوگوں کے ذہنوں پر وہ بات پھیل گئی۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ عوام کا کیا حال ہوگا، ہم ڈاکٹروں کا یہ حال ہے کہ ہم خواب بھی دیکھتے ہیں تو میں کورونا نظر آ رہا ہے،
کھانے کے لیے یہ نظر آ رہا کورونا ہو گیا، کورونا ہو گیا، کورونا آ رہا ہے، کورونا جا رہا ہے، یہ اور کورونا کی ایک ویسے تو تصویر اور کوئی شکل کی نہیں، لیکن اس کو بھی کمپیوٹرائز طریقے سے اس کا ایک ڈرونی سی ایک پوری دنیا کا وہ نقشہ بنا کے اس کے اوپر کورونا والے اور وہ جو ہے نا بنا کے سمپل سے اور لوگوں کو بار بار وہ دکھایا جا رہا ہے یہ کورونا آ رہا ہے، یہ کورونا جا رہا ہے، یہ کورونا جا رہا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن اس سے کیا ہوگی؟ تشویش بھی ہو گئی، بار بار سن کر قوم بیچاری سن ہوئی پڑی ہے اس بات کو سننے کے لیے، اور اب لوگوں کو اس دہشت سے نکالنے کی ضرورت، دہشت سے نکالنے کی ضرورت۔ اللہ والے پہلے وقتوں میں محاسبہ مراقبہ کرایا کرتے تھے، اللہ کی محبت کے لیے ذکر جہری کرایا کرتے تھے، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ورد کرو، بار بار بولو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اور پھر اللہ کی عظمت کا تصور کرو، اللہ کے کائنات کا تصور کرو، اس تصور میں ڈوب کر اللہ 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 بار بار کرو گے، اللہ کی بڑائی مل جائے گی۔ اور پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا دنیا کی چیزوں میں سے جو چیز تمہیں بڑی محبوب و مرغوب ہے نا، پہلے اس کا زیادہ ذکر کرو، اس کو محبت میں بٹھاؤ، پھر اس کی محبت نکالو گے تو اللہ کی محبت تمہارے دل میں آئے گی۔ اس لیے یہ کیا کرتے کہ جو چیز زیادہ محبوب ہے اس کا ذرا پہلے ذکر کرو، اس کی محبت بڑھاؤ، پھر اس کی محبت نکالو گے دل ٹوٹے گا، اللہ کی محبت آئے گی۔ تو ایک صاحب سے کہا ایک اللہ والے نے کہ تمہیں کس سے محبت ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی بھینس بڑی محبوب ہے۔ تو اس کو کہا تم ٹھیک ہے اپنی بھینس کا مراقبہ کرو، ذہن میں اس کا تصور لاؤ، جب اس کا خون دل جم جائے پھر اس کو نکالیں گے اور اس کو دل سے بالکل نکالو گے، بیچ ڈالو گے، ختم کر دو تو اللہ کی محبت آئے گی۔ اس کے مراقبے کے بعد اس کو کہا نہیں بہہ رہا ہوں ذرا، وہ کہتا ہے آگے بھینس کھڑی ہے، حالانکہ وہ بیچتی نہیں، وہ بار بار سوچنے کی وجہ سے بھینس اس کے دیکھ پر اتنی بیٹھ گئی، وہ کہتا ہے میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے آگے اپنی بھینس نظر آ رہی ہے۔ ایسے ہی آج کی دنیا میں ہر شخص ایسا اس بات کے بارے میں بیچارہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، وہ کہتا ہے جہاں جاتے ہیں جدھر دیکھتے کورونا نظر آتا ہے۔ بھائی کرونا سے آپ لوگوں کو جو ان کو بیچاروں کو سن کر میڈیا سے سن کر ان کے ذہنوں پر کورونا چھا چکا ہے، اب قوم کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس نکالنے کے لیے یاد رکھیے ہمارا دین عالمی دین ہے۔ باہر والے اندر آ جائیں، تھوڑا سا آگے ادھر آ جائیں، قریب آ جائیں، اس طرف آ جائیں، تاکہ باہر سے آنے والوں کو جگہ دے دے آسانی نہ ہو جائے۔ آ جائیں ہمارا دین عالمی دین اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر زمانے کے ہر قسم کے حالات کے لیے ہمارا دین اللہ نے کامل و مکمل دین ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اس بات کو بیان کرتے فرمایا الیوم اکملت لکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، ہم نے آج کے دن تمہارے اوپر تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ تام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے اللہ پسند کر چکا ہے۔ اب قیامت تک جو حالات آئیں گے اس میں تمہیں دین کی تعلیمات کو لینا، یہ واحد راستہ ہے تمہاری کامیابی۔ ہمیں یاد رکھیے دنیا میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے، جہاں بھی پریشانی ہوتی ہے، آپ ان پریشانیوں کے پیچھے اگر غور کریں گے تو وہاں کہیں نہ کہیں ہم دین کے کسی اصول کو چھوڑے ہوئے ہوں گے، دین کے کسی قانون کو توڑے ہوں گے، اس وجہ سے پریشان۔ یہ میرا جملہ یاد رکھ جائے اور اس کو اپنی زندگی پہ منطبق کر کے دیکھیں، اپنے پورے معاشرے کے اوپر اس کو منطبق کر کے دیکھیں، آپ کو یہ اصول ہر جگہ کار فرما نظر آئے گا۔ جہاں جو شخص جس وجہ سے پریشان ہے اس کی پریشانی کے پیچھے دین نہیں ہے، بے دینی ہے، اسلام نہیں ہے، اسلام کو چھوڑنا ہے۔ اسلام پریشانی نہیں بناتا، اسلام تو پریشانی کو حل کرتا ہے۔ دین پریشانی کا باعث نہیں بنتا، دین تو پریشانیوں سے نکالنے کا راستہ بتاتا ہے۔ جہاں جہاں پریشانی ہے وہاں وہاں ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے، کوئی دین کا اصول ہم سے چھوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر اس دین کے اصول کو ہم اپنا لیں تو ہماری پریشانیوں کو دور کریں۔ اور اس میں پریشانی کبھی اجتماعی طور پر ہوتی ہے، کبھی انفرادی طور پر ہوتی ہے،
کبھی انفرادی اپنا عمل آدمی چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کبھی یہ تو خود عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں والے لوگ دین کو چھوڑے ہوتے ہیں تو ان کے بے دینی کی وجہ سے پریشانی اس کو ہوتی ہے۔ دائیں بائیں والے بے دینی پر عمل پہ رہا ہے اور وہ بے دینی کی فضا اس کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ میں دین پہ چلوں، لیکن دائیں بائیں کے بے دینی کی فضا اور ماحول کی وجہ سے یہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، اور پھنسنے کی وجہ سے اب اس کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں ان تمام پریشانیوں مسائل سے نکلنے کا حل اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، قرآنی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا، قرآن سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ قرآن بتا ہمارے لیے مشکل مسائل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم مسائل کا سامنا کر سکیں، مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیے دنیا مسائل کا گڑھ ہے اور رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بات ہے فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائش میں ڈالتے رہیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی جانوں کی کمی دے کر، کبھی پھلوں کی کمی دے کر، کبھی تمہارے عزیز و قارب کی جانیں لیں گے، پریشانی ہوگی، کبھی پھلوں کی قلت آئے گی، رزق کی قلت آئے گی، پریشانی ہوگی، کبھی خوف و ہراس تمہارے پر مسلط ہوگا، پریشانی ہوگی، اور یہ پریشانی اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور دیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں آزمانا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار الآزمائش ہے، دنیا دار جزا نہیں ہے، دنیا محنت کا بدلہ اور صلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی آج تک آئے گی یا آئے گی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، نبی بھی نہیں کہہ سکتا، ولی بھی نہیں کہہ سکتا۔ دنیا میں تو پریشانی آنی ہے، اس لیے پہلے سے یہ طے کر لیں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ یار مجھے نا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے غصے بہت آتے ہیں اور مجھے خیالات بہت پریشان کرتے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی اسلام میں دین میں ایسا راستہ ہے کہ مجھے کبھی غصے اور خیال آئیں ہی نہ ہو، مجھے کبھی ان چیزوں سے پریشانی نہ ہو کہ میں سوچتا رہتا ہوں اور پریشان ہوتا رہتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں اس کا حل ہے۔ کہتے کیا؟ میں کیسا حل یہ ہے کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ مجھے کبھی غصے اور خیال نہیں آئیں گے اور اس کی یہ کبھی اس سے جان چھوٹ جائے گی، نہیں یہ رہیں گے بھائی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ مسائل تو آتے رہیں گے، یہ سوچیں تو آتی رہیں گی۔ جب آپ یہ سوچ لیں کہ اس کا کوئی حل ہے اور وہ مجھے مل نہیں رہا تو پھر آپ پریشان رہیں گے۔ جب آپ یہ سوچ لیں کہ مصائب آنے ہیں، غصے آنے ہیں، خیالات پریشان کریں گے، ہاں ہم نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو پھر آپ کو ان حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنا آ جائے گا اور آپ کو ان کو مصیبت نہیں لگے گی۔ یاد رکھیے مصیبت کوئی باہر کی چیز نہیں، مصیبت پریشانی کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، مصیبت اور پریشانی آپ کے ذہن کے اندر کی چیز ہے، اندر۔ ایک مصیبت جو وبا کی صورت میں ہو، بیماری کی صورت میں ہو، آپ کے ساتھ ہونے والی کوئی تکلیف کی صورت میں ہو، وہ آپ کے ساتھ جب پیش آ گئی ہے، آپ نے اگر اس کو ذہن پہ مسلط کر لیا، اس تکلیف کو اپنے اوپر سہنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو اس تکلیف کا بھگت بنا لیا اور سمجھ لیا کہ میں بہت تکلیف میں، میں بہت تکلیف میں، میں بہت تکلیف میں، تو واقعی وہ تکلیف آپ کو پریشان کرے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے کیا میں لے کر آیا، کیا یہ تکلیف میرے ساتھ ہی ہے یا دوسروں کے ساتھ ہی ہے، کیا یہ تکلیف میں لایا ہوں یا اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور جب اللہ ہی کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے تو اس تکلیف کے مداوے کے لیے جو کوشش میں کر سکتا ہوں میں نے کر دی ہے، پھر بھی وہ تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے، تو کیا اس بات پر اللہ کو کوئی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی اپنا ذاتی نفع ہے جس کے لیے اللہ نے تکلیف دی؟ نہیں، اللہ کا کوئی نفع نہیں، پھر کس کا نفع ہے؟ میرا نفع ہے یا میرا بھی کوئی نفع نہیں؟ تین ہی صورتیں، یا اللہ کا فائدہ ہوگا یا میرا فائدہ ہوگا، یا اللہ کا نقصان ہوگا یا میرا نقصان ہوگا، یا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
مختلف صورتیں ہیں. اب کسی کا کچھ بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. تو لا محالہ یا میرا فائدہ یا اللہ کا فائدہ یا میرا نقصان یا اللہ کا نقصان کچھ تو ہوگا. اب اس میں اللہ کا فائدہ یا اللہ کا نقصان ہو، اللہ نفع نقصان کے تاثرات سے بالاتر ہے. نہ اللہ کوئی کام اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، نہ اللہ اپنا کوئی کام نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ مبرہ اور اعلیٰ. بندے کا ہی یا نفع یا نقصان. اور نقصان کی بات جہاں تک ہے تو اللہ کو مجھے نقصان پہنچا کے کیا ملے گا؟ اللہ اگر میرا نقصان کرے گا، میں اگر کسی کا نقصان کرتا ہوں تو دیکھو میری کسی سے دشمنی ہے، میری عداوت، اس کا میں نقصان کرتا ہوں تو نقصان کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان میں دے کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اپنی دشمنی کا میں اپنا اثر پورا کرنا چاہتا ہوں، اپنا سکون پہ جتانا چاہتا ہوں، میں کوئی اپنی بڑائی اس پہ قائم کر، اپنی دوست اس پہ جمانا چاہتا ہوں، یا میں اپنا غصہ اس پہ نکالنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ مبرہ اور پاک ہے کہ اللہ کسی بھی اپنا غصہ نکالے اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے نقصان پہنچا کر اللہ کو کوئی سے خوشی حاصل ہو، کوئی ایسی بات نہیں. یاد ہے ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ جتنی ہمیں تکلیفیں اور مصائب آتے ہیں یہ سب ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے. اب یہ کہ وہ جو نفع ہمیں ملنا ہے اس چیز کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اس نفع کو ہم سمجھنے والے بن جائے اور اس نفع کے ادراک و شعور کی وجہ سے ہمیں آنے والے مصائب ہی محسوس نہیں ہوں گے، بلکہ آنے والے مصائب پر بھی ہمیں ایک قسم کی خوشی ہوگی. اور اسی خوشی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وبشر الصابرین، اے صبر کرنے والوں خوش ہو جاؤ. صبر کس پہ ہوتا ہے؟ مصیبت پہ ہوتا ہے. صبر کس پہ ہوتا ہے؟ تکلیف پہ ہوتا ہے. صبر کسی نعمت پہ تو نہیں ہوتا، صبر کسی خوشی پہ تو نہیں ہوتا. صبر ہوتا ہی تکلیف پہ ہے. اور تکلیف کے معاملے پر اللہ یہ فرما رہے ہیں، حکمت والی ذات، حکیم ذات ہمیں یہ فرما رہے، ہماری خیرخواہ ذات ہمیں یہ فرما رہی ہے خوش ہو جاؤ. خوش کس پہ ہوتا ہے؟ آدمی اپنے نفع کو خوش ہوتا ہے. یہ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی تم پر مصائب آتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جتنے بھی خشکی اور تری میں فساد پر پہنچتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. البتہ دیکھیے دنیا میں انسان کے اوپر مختلف جو حالات آتے ہیں تو اس سے بھی آدمی سبق سیکھتا ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، اور دودھ پیتے بچے کو کوئی روٹی کھلا دے، کوئی گوشت کھلا دے تو بچے کو پیچس لگ جائے، اس کا پیٹ خراب ہو جائے. آپ کو یہ اس کو کہے دادا میں وہ یہ کہہ دیا، تم دودھ پیتا بچہ تھا، تم نے اس کو روٹی کھلا دی، تم نے گوشت کھلا دی. وہ کہتا ہے کہ دیکھو روٹی نعمت نہیں، گوشت نعمت نہیں، یہ غذا ہے. کبھی غذا کھلائی میں نے اس کو، تم نے دودھ پہ لگا رکھا ہے، میں نے اس کے ساتھ بڑی خیر خائی کرتے اس کو کبھی غذا دے دی تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے. لیکن بچے کو تو الٹا پیچس لگ گئی. بات یہ ہے کبھی غذا کا اس وقت ابھی اس کی عمر نہیں ہے. بے شک یہ خیر خواہ بن کے اس کے ساتھ اس کو کبھی غذا دلا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر پہلے کبھی غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت بھی تو ہوتی، پھر اس کو کبھی غذا پیدا دیتی. آج کے دور میں اگر ہمارے ایمان میں نقص و کمی اور کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ان مسائل و پریشانیوں کی وجہ سے بجائے ہم نفع حاصل کرنے کے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونے کے، ہم اللہ کے اس کی وجہ سے قریب ہونے کے زیادہ دور ہوتے ہیں، تو دراصل ہماری مثال ابھی بچوں جیسی ہے کہ ہیں تو یہ چیزیں نعمت، لیکن نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے تو وہ نہیں. جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ایک موقع پر یہی بیان فرما رہے تھے کہ آنے والے مسائل اور پریشانیوں اور تکالیف یہ بھی ایک بندے مومن کی ترقی کا باعث ہے، نعمت ہے، اس میں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اسی اسلام ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے مصیبتیں ٹال دے اور میری تکلیف دور کر دے، میری بیماریاں ہٹا دے. اب وہ تو بیان ہی کر رہے تھے کہ مصیبت نعمت ہے، اور آنے والا کہتے ہیں میرے دعا کرے مصیبت ٹل جائے. تو اب
سارے سامعین جو ہیں سننے والے پریشان ہو کر دیکھنے لگے کہ اب دیکھتے ہیں حضرت کیا کرتے ہیں. بڑے عجیب کیفیت میں کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے نعمت ہے اور وہ کہہ رہا ہے دعا کرو میرے لیے. اب کرتے کیا؟ حضرت نے دعا شروع کی اور دعا کر کے کہا یا اللہ بے شک یہ مسائل یہ پریشانیاں یہ تکالیف تیری نعمت ہیں لیکن ہم بڑے کمزور بندے ہیں اور ہم یہ نعمتیں برداشت نہیں کر سکتے, ہمارا ہاضمہ کام نہیں کرتا, اس لیے یا اللہ اس پریشانی والی نعمت کو یا اللہ آسانی اور راحت والی نعمت سے تبدیل کر دے. یہ دعا یا اللہ ہم بڑے کمزور, ہم نہیں مانگتے تجھ سے کہ ہمیں پریشانیوں میں ڈال دے, ہمیں بیماریوں میں ڈال دے, ہمیں تکلیفوں میں ڈال دے, ہم نہیں مانگتے. خود سے نہ مانگے تکلیفیں آ جائیں تو صبر کریں, حوصلے سے برداشت کریں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجے دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آسانیاں پیدا کریں گے. تو یہ سوچ آدمی کی جب بن جاتی ہے کہ آدمی مسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی ان مسائل کو اپنے لیے نفع بخش سمجھنے لگ جائے اور ان مسائل کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ جائے اور ان مسائل کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکام پہ عمل کرے. اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میں مصیبت میں بھی کامیاب ہوں, اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو میں دولت اور انبار اور پیسے اور نعمتوں اور ریل پیل کے اندر بھی میں ناکام ہوں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی خان کی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو انسان کی بلکہ مسلمان کی بری گھڑی کب شروع ہوتی, برا وقت کب آتا ہے. ایران لگتا تھا فرانس پہ بڑا برا وقت آیا ہے, آج قوم پہ بڑا برا وقت آیا ہوا ہے, آج پوری انسانیت پہ بڑا برا وقت آیا ہوا ہے. برا وقت کب آتا ہے, برا وقت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مومن کا سب سے برا وقت وہ ہے جب وہ اپنے خالق کی نافرمانی میں مبتلا ہو. یہ جملہ یاد رکھو, مومن کے لیے اور کوئی برا وقت نہیں, مصیبتوں کا وقت بھی کوئی برا وقت نہیں. کیا صحابہ پہ فاقے نہیں آئے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلا اور یہاں تک کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ گھر میں چولہے کے اندر گھاس ہو گئی, مہینہ مہینہ ہم نے آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی. اور آپ علیہ السلام کا گزران صرف دو چیزوں پر ہوتا ہے, کھجور کھا لی اور اوپر سے پانی پی لیا, کھجور کھا لی اور پانی, اور کھجور بھی پیٹ بھر کے نہیں ہوتی تھی, 2 دن کھجوریں کھا پانی پی لیا, صبح بھی یہی شام بھی یہی. لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بدترین دور نہیں کہا جاتا بلکہ بہترین دور. خیر و قوم نے کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین کائنات کا زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اب میرے صحابہ کا زمانہ ہے, اور پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ, اس کے بعد تبع تابعین کا. 3 زمانوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زمانے کا بہترین زمانہ بنایا. کس اعتبار سے بہترین؟ کیا مال و دولت کا حکم تھا؟ کیا کھانے پینے کی برابر؟ کیا بھوک و افلاس کہیں نہیں تھا؟ نہیں, بہترین زمانہ اس اعتبار سے تھا کہ اس زمانے کے جتنے انسان تھے ان کا رب سے تعلق بڑا مضبوط تھا اور وہ رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا. ان پہ یہ برا وقت نہیں آیا. برا وقت انسان پہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا. جب تک بندے مومن اللہ کی اطاعت میں ہے اس وقت تک اس کا وقت اچھا ہی اچھا ہے. برا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی گناہ میں مبتلا ہو, رب کا باغی بن جائے, رب کا نافرمان بن جائے, تو اس وقت انسان میں برا وقت شروع ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گناہ اپنے اندر ایک آگ لی ہوگی, آگ. ہر گناہ کے اندر آگ کسی جلانے کی کیفیت موجود ہے جو دل کو جلاتی ہے. دل, ہر انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, نشان پڑ جاتا ہے دل پر. اور آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اندر آگ کی سی تاثیر ہے, کیونکہ جنت و جہنم دراصل ہماری نیکی اور گناہ کا عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں
کھلاڑی ہے. یہ ہمارا عمل زندگی کو جنت بھی بناتا ہے اور جہنم بھی بناتا ہے. اور یاد رکھیے جنت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ اپنی امت کو میرا سلام ہے کہہ دیں علیہ وعلیکم السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلام آپ تک پہنچا. اب جواب دے دیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ جنت ایک چٹگل میدان ہے, اس کو آباد کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں نیکیاں کر کے آنا ہو. تم یہ کہو گے نا سبحان اللہ, تو سے جنت میں درخت لگتے ہیں. تم جو ایک نیکی کرو گے ادھر تو ادھر جنت باغ بنتا جائے گا. گویا کہ ہماری نیکی جنت کا باغ ہے. اور کہا گیا حدیث میں کہ حافظ قرآن سے, قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اقرا ورتل کما ترتل فی الدنیا, اقرا ورتل کما ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن, قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور اسی طرح ترتیل سے پڑھ, خوبصورت کر کے مزین کر کے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا, اور پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا آخری مرتبہ ہے. جتنی گویا قرآن کی آیتیں اتنی جنت کے براتے. اس پر حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ جنت کے درجے. جنت ایک حصی چیز ہے, قرآن ایک مانی چیز ہے. اگر تم نے جنت کو دنیا میں دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو, اور اس جنت کو اپنے سینے میں جمع کرنا ہے, قرآن کو اپنے سینے میں جمع کر لو, گویا جنت تمہارے سینے میں آ گئی. جس کے سینے میں جتنا قرآن موجود ہے اس کے سینے میں اتنی جنت موجود ہے. اور جو جنت کی تاثیر سکون ہے یہی قرآن کی تاثیر سکون ہے. جتنا زیادہ قرآن کو پڑھو گے, جتنے اس کو اپنے سینے میں بٹھاؤ گے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے سینے کو سکون سے بھر دے. اور اس کے مقابلے میں ہر گناہ اپنے اندر آگ کے جلانے کی سی کیفیت رکھتا ہے. قرآن سے اس کا ثبوت اور دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ, آگ سے. اب ایک مومن جو قرآن پاک کو پڑھنے والا ایک قاری ہے, قرآن کا سمجھنے والا ہے, وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ یہ کیا بات ہے. اے ایمان والو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے؟ آگ سے. یا اللہ یہاں تو آگ لگی ہوئی نہیں. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا, قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والے اپنے آپ کو آگ سے بچا. کہاں ہے آگ؟ آگ ہے بھئی, جہاں بیٹھے آپ یہاں آگ ہے. قرآن آپ سے مخاطب ہو کے اللہ کا یہ کلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. آپ کے طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہاں تو آگ لگی ہوئی نہیں, ہم اپنے آپ کو آگ سے کیسے بچائیں؟ اگر آگ جہنم کی آگ مراد ہے تو وہ تو جہنم آئے گی, میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں آگ ہوگی نا, اس سے ہم یہاں کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ وہ تو آئے گی تو بچائیں گے نا, یہاں تو آگ ہے نہیں. اور اللہ کہہ رہے آگ سے بچاؤ, بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے, آگ سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ. آگ ہے نہیں سامنے, وہ آگ کہاں ہے؟ یا اللہ وہ آگ کدھر ہے جس آگ سے آپ بچانے کے لیے ہمیں حکم دے رہے, وہ آگ کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آگ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احکام کو پامال کرنا اور گناہ کرنا. وہ گناہ کی آگ ہے بھائی, وہ کوئی اور حصی آگ نہیں ہے, وہ کوئی مکانوں کو جلانے والی آگ نہیں ہے, وہ کوئی آپ کے روپے پیسے کو جلانے والی, آپ کے کپڑوں کو جلانے والی آگ نہیں ہے. گناہ کی آگ ہے, اس کو اللہ فرما رہے آگ. اور اس سے بچنے کا حکم اور اس سے رکنے کا حکم ایسے دے رہے ہیں کہ میں جیسے آگ لگ جائے تمہارے گھر کو, آگ لگ جائے تمہارے پڑوس میں, آگ لگ جائے تمہارے بازار میں, جیسے اس سے بچتے ہو اس سے بچاتے ہو. اور کہیں آگ کا کوئی دھواں سے اٹھتا ہے تو لوگ بھاگ پڑتے ہیں, دوڑتے ہیں, خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی بلاتے پکارتے ہیں, او بلاؤ فائر بریگیڈ کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, لوگوں آؤ میرے گھر کو آگ لگ گئی, بچاؤ بچاؤ, بجھاؤ اس کو. جیسے آگ سے دنیا میں بچانے کی فکر کرتے ہو
گناہوں سے بچانے کی ایسی فکر کرو، گناہوں سے بچانے کی ایسی فکر کرو، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو تمہارے دلوں میں لگی ہوئی ہے، یہ وہ آگ ہے بے چینی کی آگ، یہ دنیا کے اندر اس کو کثرت سے لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ والے نہیں آئیں گے، یہ آگ بجھانے کے لیے آپ کا یہ باہر کا پانی کام نہیں آئے گا، اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ کے آنکھوں کا پانی درکار ہے، آنسوؤں کا پانی چاہیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، تب یہ گناہوں کی آگ بجھتی ہے اور تب دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ لوگوں اپنے دلوں کو اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد یہ ہے کہ بندہ ہر وقت یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے ناراض کرنے والا کوئی کام تو نہیں کر رہا اور اللہ کی رضا والے سارے کام کر رہا ہوں، بس یہ سوچ پیدا ہو جائے، یہ فکر آدمی کو لگ جائے، دامن گیر ہو جائے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے والا ہر کام کر لوں اور اپنے رب کی ناراضگی والے ہر کام سے اپنے کو بچا لوں، روک لوں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ یاد بے شک یہ بھی ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات پڑھنا بھی بے شک یاد ہے، لیکن حقیقی یاد اس کو کہتے ہیں کہ یاد ایسی آئے اس کی کہ وہ خوش ہو جائے ہم سے اور وہ راضی ہو جائے ہم سے اور اس کی کوئی ناراضگی والا کام مجھ سے نہ ہو، یہ اصلی یاد۔ یہ یاد جب ہمیں حاصل ہو جائے گی نا، پھر سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے، اور یہ مسئلے حل ہونا بتاتا ہے قرآن، اللہ کی یہ کلام ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو تمہارے سارے مسئلوں کا حل ایک ہی ہے، ایک اللہ کو راضی کر لو، ایک اللہ راضی ہو گیا تو پھر تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر وہ ناراض ہے، ساری دنیا کی مخلوق تم سے راضی، ورلڈ بینک بھی تم سے راضی، IMF بھی تم سے راضی، UN بھی تم سے راضی، اوپر والے بھی راضی، آپ کی برادری بھی راضی اور عوام بھی راضی، سارے خوش ہیں، سارے تمہارے نعرے لگا رہے، لیکن اللہ ناراض ہے، تو یاد رکھو ہمارا کام نہیں بنے گا، کام بنے گا اس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کا بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈر جا، تقوی اختیار کر، گناہ سے اپنے آپ کو روک لے اور بچا لے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیے، زدنی یا رسول اللہ میرے لیے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کر، اس سے تجھے اللہ کا نور حاصل ہو، دل کے اندر نور اور روشنی آ جائے۔ اگر وہ نورانیت قلب چاہتا ہے تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کر اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت فرما دیجئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ کثرت سے ہنسنے سے اپنے آپ کو بچایا کر، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہنسنے ہنسانے سے، لا یعنی اور فضول باتوں کے ساتھ اور مختلف قسم کی پہیلیاں اور مختلف قسم کے لطیفے اور جھوٹی باتیں کہہ کر اور اس کے ذریعے سے ہنسانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو فرمایا اس میں پھر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور جس کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو اس کے دل میں کبھی سرور اور لذت حاصل نہیں ہوتی۔ لذت انسان کے دل کو جو حقیقی لذت ملتی ہے نا، وہ اصل میں معرفت الہی سے، اللہ سے تعلق سے مل گئی۔ جب تک انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو اور اللہ سے تعلق کامل نہ ہو اور اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اللہ کی پہچان حاصل نہ ہو، اللہ کا تعارف حاصل نہ ہو، یاد رکھیے دل کبھی مطمئن اور سکون میں پائی۔ دل کے سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے، رب کو بنانا، رب کو پانا۔ آج دنیا میں دل کو سکون میں لانے کے لیے اسباب راحت تو بہت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، دنیا اس بات کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ راحت کے اسباب جمع کرو، سکون کے اسباب جمع کرو،
روشنیاں بنا لو اور خوبصورت گھر مزین کر لو اور بہترین گدے لگا لو، بہترین قالین لگا لو، اے سی لگا لو، لگا لو، ٹھنڈک کا سامان گرمی میں، سردیوں میں گرم چیزوں کا سامان، کھانے پینے میں اور ہر چیز میں اپنے اسباب ایسے اکٹھے کر لو جس سے مزہ آ جائے۔ لیکن جتنے بھی آج دنیا نے اسباب راحت جمع کر لیے، اس کے باوجود جتنے آج اسباب ہیں اتنا اس سے پہلے اسباب نہیں تھے، اور جتنی دنیا آج پریشان ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ آپ ایک جملے پہ غور کریں، جتنے آج دنیا کے پاس اسباب کی دنیا میں راحت کے اسباب جمع ہے دنیا میں اس سے پہلے تھی۔ آج دنیا کا ایک عامی سے عامی آدمی بھی پہلے وقت کے بادشاہوں جیسی نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی ایسے پنکھے، ایسی لائٹیں، ایسی بجلی اور ایسے پنکھوں میں ایسی چیزیں حاصل ہوئی۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی، اور آج کے عامی آدمی کو یہ چیز حاصل ہے۔ تو آج کا انسان اگر نعمتوں پہ جائے، اگر اسباب پہ جائے، اگر راحت کی چیزوں پہ جائے، تو اس کو چیزیں وہ ملی ہیں جو وقت کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملی تھی۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج کا انسان سب سے زیادہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا۔ اگر اسباب راحت سے راحت ملتی ہوتی تو آج کا انسان سب سے زیادہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آج کا انسان سب سے زیادہ پریشان زندگی گزار رہا ہوتا۔ اور جو جتنے زیادہ اسباب کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، اور جتنے زیادہ وہ مغربی ممالک، یورپین ممالک جنہوں نے اسباب تعیش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا اور اپنے لیے راحت کے اسباب بہت جمع کر لیے، آج سب سے زیادہ پریشان ہوئے، آج سب سے زیادہ خودکشیاں ہو کر۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ اسباب تو اکٹھے ہو گئے، پھر ان اسباب کے اندر چھپا سکون ہمیں کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ یہ اسباب راحت حقیقت میں راحت نہیں ہے، راحت حاصل ہونی تھی راحت پیدا کرنے والے سے۔ سکون ملنا تھا سکون والے سے۔ سکون نہ بازاروں میں بکنے کی چیز تھی، نہ کھیتوں میں اگنے کی چیز تھی۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سکون مومنوں کے دل میں اتارتا ہے۔ اپنے دلوں کو مومن دل بنا لیجیے، اپنے دل کے اندر وہ ایمان پیدا کر لیجیے کہ جس سے اللہ اس دل کے اندر سکون کو اتار دے۔ اور وہ سکون، وہ قلبی سکون یاد رکھیے فاقوں کے باوجود بھی ملتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی ملتا ہے۔ وہ قلبی سکون انسانوں کو لباس پورا نہ ہونے پر بھی ملتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں تو شہادت کا وقت ہے، اور ان کے پاس پہننے کو ڈھکا اور پورا لباس نہیں تھا۔ جب دفن کیے جا رہے تھے ایک چادر کفن کی ملتی ہے، اور وہ بھی پورا بدن نہیں ڈھانپتی، سر کی طرف کرتے ہیں، پاؤں ننگے رہتے ہیں، پاؤں کی طرف کرتے ہیں، سر ننگا رہ جاتا ہے۔ یہ اس شہزادے کا آخری وقت ہے جس کے کپڑے کبھی روم اور فارس سے آیا کرتے تھے، اور روم اور فارس سے ان کو خوشبوئیں لائی جاتی تھی، اور جب وہ خوشبو لگا کے مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو گلیوں پہچان بتاتی تھی کہ یہاں سے شہزادہ مصعب گزرا ہے۔ ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، لیکن وہ اس شہزادگی کو چھوڑتے ہیں اور اس عالم کو قبول کرتے ہیں کہ بالکل اس بھوک و افلاس کے عالم میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ کفن بھی پورا نصیب نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ کامیاب ہو۔ اللہ کی قسم یہ کہا میں ان کو جنتی ہونا دیکھتا ہوں، اور اس عالم میں ان کو کامیاب ترین قرار دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اپنے ان حالات پہ غور کریں، اپنے اسباب پہ غور کریں۔ یہ اسباب اللہ نے جو ہمیں دیے بہت وافر مقدار میں دیے، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں سکون جو نہیں مل رہا تو سکون کہاں سے ملے گا؟ وہ سکون اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کی اطاعت سے ملے گا، اللہ کی معرفت سے ملے گا۔ اس سکون کو ہم نے اللہ سے لینا ہے، اور اس کا ذریعہ، اس کا واحد راستہ ہے اللہ کی نافرمانی کو پہلے چھوڑنا۔ ہماری آنکھیں جو غلط دیکھ رہی ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھ رہی ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں، غیر محرموں کو دیکھ رہی ہیں، اور ہماری زبانیں جو جھوٹ بول رہی ہیں، غیبت کر رہی ہیں۔ 20 آفتیں لکھی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ، ایک زبان 20 گناہ کر رہی ہے۔ کان
جو موسیقی اور میوزک کے دل دادا ہو چکے ہیں، ہمارے جسم جو برائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، نیکی کی خوگر نہیں، وہ نیکی کے عادی نہیں رہے جسم، کہ اگر نیکی پہ اس کو لاتے تو بڑا کھینچ تان کے لانا پڑتا ہے، برائی کی طرف یہ جسم خود کھینچتا چلا جاتا ہے۔ برائی کرنے والا، فیس بک دیکھنے والا، یوٹیوب پہ بے حیا فلمیں دیکھنے والا ساری رات بیٹھا رہے، تھکتا نہیں، رات گزرنے کا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اور نیکی کرنے والا 2-4 نفلیں پڑھ کے تھک جاتا ہے، تراویح پڑھ کے تھک جاتا ہے، تلاوت سن کے تھک جاتا ہے، بیان سن کے تھک جاتا ہے، کہتا بہت بہت ہو گئی، اب تو دعا کروں گا انشاءاللہ۔ کیوں ایسا ہے؟ اصل میں ہم نے اپنے جسموں کو برائی کا عادی بنا لیا ہے، اور ہم نے اپنے جسموں کو نیکی سے دور کر لیا۔ نیکی کی لذت سے ہم ناآشنا ہو گئے اور برائی کی لذتوں سے آشنا ہو گئے۔ اس وجہ سے آج ہمارا بالکل مزاج ہی بگڑ چکا ہے۔ برائی کرنے میں یاد رکھیے جو حرام لذت آئے گی تو وہ لذت حرام ہمیشہ بے چینی کو مزید لائے گی، اسے کبھی سکون نہیں ملا کرتا ہے، نہ کبھی جواری کو سکون ملتا ہے، نہ شرابی کو سکون ملتا ہے، نہ زانی کو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان باغی ہے۔ جو آدمی اشارہ توڑ کے جا رہا ہے، پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے، کیا اس کو وہ پرسکون سفر کر سکتا ہے؟ بتائیے، ایک آدمی اشارہ توڑتا ہے، پولیس پیچھے لگی ہے، کیا وہ پرسکون سفر کرے گا؟ نہیں۔ ہم اللہ کے باغی بن کر جا رہے ہوں اور فرشتوں کی پولیس اللہ کی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہو تو ہمیں کیا پرسکون زندگی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا یہ سب سے پہلا علاج ہے اس بات کا۔ اگر ہم دل کے اندر سکون لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر سے گناہوں کی آگ نکالنی ہوگی، اور گناہوں کی آگ جب نکلے گی اور نیکی کی لذت